بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اوپر سے بات یہ چلی آ رہی ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے سے پہلے مدعیان مہدویت اور مدعیان نبوت سے کیا کیا چیزیں لی ہیں۔ اوپر بات آئی تھی کہ علی محمد باب سے اس نے بہت ساری چیزیں لی ہیں۔ اب آگے آپ کو یہ بتانا ہے کہ علی محمد باب کا ایک مرید بہاءاللہ تھا، جو علی محمد باب کے مرنے کے بعد دعوے کیا اور اپنا الگ دین بنا لیا۔ اب اس کے بھی اپنے دعوے تھے۔ قادیانی نے مرزا غلام محمد قادیانی نے اس بہاءاللہ سے بھی کئی چیزیں چرائی ہیں۔ ہو بہو وہی الفاظ، تقریباً وہی دعوے اس نے بھی پیش کیے۔ آئیے دیکھتے ہیں دونوں میں مماثلت اور یگانگت کتنی ہے۔ نمبر 1، بہائیوں کے نزدیک بہاءاللہ ہی مسیح موعود ہے، جو اپنے وعدے کے موافق دوسری دفعہ آیا ہے، اور چونکہ ان کے نزدیک رجعت ثانی ظہور اول سے زیادہ کامل ہوتی ہے، اس لیے بہاءاللہ مسیح سے افضل و اعلیٰ ہے۔ بہاءاللہ نے 1892 میں وفات پائی، اور اس کا بیٹا عبدالبہا جو اس کے بعد اس کا جانشین ہوا۔ عبدالبہا نے دعویٰ کیا کہ میری ہستی وہی ہے جو میرے باپ کی ہے، اس لیے اس کے تمام القاب و کمالات مجھ میں ودیعت ہیں۔ چنانچہ وہ عبدالبہا اور بہاءاللہ دونوں ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، اس میں یہ بات ہے کہ باپ بہاءاللہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جو جانشین ہوا، اس کا یہ دعویٰ ہوا کہ میرے باپ کی جو صفات تھیں، جو القاب تھے، وہ پورے کے پورے میرے اندر ودیعت ہو چکے ہیں، تو میں بہاءاللہ بھی ہوں اور عبدالبہا بھی ہوں۔ اور دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ پہلا جو آدمی آ کر چلا گیا، پھر اس کا مظہر دوسرا جو اس کے بعد ظاہر ہو رہا ہے، اسی کے اوتار لے کر، اسی کا مثیل بن کر، تو دوسرا آدمی پہلے آدمی کے مقابلے میں زیادہ کامل ہوتا ہے۔ اسی طرح مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی اسی طرح کے دعوے کی۔ ایک طرف تو یوں کہا ہے کہ وہ احمد کا خادم یعنی غلام احمد بھی ہے، ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ احمد موعود بھی ہے، یعنی خود احمد بھی ہے اور احمد کا غلام بھی ہے۔ یعنی ایک طرف یوں کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، وہ غلام احمد ہے، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات میرے اندر موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ہے مماثلت۔ زیادہ محنت کرنی نہیں پڑی مرزا قادیانی کو، پچھلے مدعیوں نے جو جو باتیں کہی تھیں انہی کو دہراتا گیا بس۔ نمبر 2، ایران میں مرزا علی محمد باب نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور بہاءاللہ مسیح موعود ہونے کا دعوے دار بنا۔ مرزا علی محمد باب نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور بہاءاللہ نے مسیح موعود ہونے کا، دونوں الگ الگ موعود ہونے کا دعویٰ کی۔ لیکن مرزا قادیانی نے باب اور بہا دونوں کے دعوے لے کر مہدویت کا بھی دعویٰ کیا، مسیحیت کا بھی دعویٰ کیا۔ اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں مہدی ہوں، اور یہ بھی کہا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فرد دونوں کا مظہر بنے؟ تو بہرحال پچھلے لوگوں سے لینے کی ایک مثال تھی۔ تیسری مثال، بہاءاللہ نے کہا اگر کوئی شخص خدا پر افترا باندھے، کسی اپنے کلام کو اس کی طرف منسوب کرے، تو خدا تعالیٰ اس کو جلد پکڑتا اور ہلاک کر دیتا ہے، اور مہلت نہیں دیتا، اور اس کے کلام کو زائل کر دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ حاقہ میں فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ۔
ترجمہ: اور اگر پیغمبر ہماری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، پھر ان کے رگے جان کاٹ ڈالتے۔ کتاب الفرائض صفحہ نمبر 24-25۔ تو اس میں بہاءاللہ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر میری باتیں جو میں اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں کہ اللہ نے یوں فرمایا، اللہ نے یوں فرمایا، اگر یہ باتیں غلط ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی کا گرفت کر لیتا۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں غلط نہیں ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو ایک طرف تو یہ ہے۔ اب دیکھیے مرزا قادیانی کیا کہتا ہے۔ بالکل اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی لکھا ہے کہ میرے دعوے الہام پر 23 سال گزر گئے اور مفتری کو اس قدر مہلت نہیں دی جاتی۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ إِلَى آخِرِهِ، وہی آیتیں اس نے بھی پیش کی ہیں۔ پھر کیا یہی خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایسے کذاب بے باک مفتری کو جلد نہ پکڑے، یہاں تک کہ اس افتراء پر 23 سال سے زیادہ عرصہ گزر جائے؟ توریت اور قرآن دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ خدا پر افتراء کرنے والا جلد تباہ ہو جاتا ہے۔ 40 نمبر 4 اور انجام آتم وغیرہ اس طرح کی کتابوں میں اس کی باتیں موجود ہیں۔ تو دیکھیں ہو بہو وہی باتیں جو بہاءاللہ نے کہی تھی، وہی انداز، وہی استدلال مرزا قادیانی نے بھی کہا ہے۔ تو یہ مماثلت کی چند مثالیں ہیں۔ اسی طرح بہائی کہتے ہیں خدا کے مظہر برابر آتے رہیں گے، یعنی خدا کا اثر لے کر، خدا کا مثیل بن کر لوگ برابر آتے رہیں گے دنیا میں، کیونکہ فیض الہی کبھی معطل نہیں رہا اور نہ رہے گا۔ قرآن پاک کی آیت یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، میں صراحتاً مستقبل کی خبر دی ہے، یعنی اس میں ہے کہ تمہارے پاس میرے پیغمبر آئیں جو میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کے سنائیں۔ تو اب اس میں جو لفظ یأتینکم آیا ہے تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یأتینکم چونکہ مستقبل ہے، آئندہ آئیں گے، تو آئندہ آئیں گے کی خبر ہے اور آئندہ میں بھی داخل ہوں، یہ اس کے کہنے کا مطلب ہے۔ کتاب الفرائض صفحہ نمبر 314۔ اب دیکھیے مرزا کیا کہتا ہے۔ مرزا یہ بھی کہتے ہیں سورہ اعراف میں فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم الی آخرہ، وہی آیت ہو بہو پیش کی، اور اس کے بعد استدلال کے طور پہ کہا انہوں نے کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یہاں یہ نہیں لکھا کہ ہم نے گزشتہ زمانے میں یہ کہا تھا، سب جگہ حضرت اور آپ کے بعد کے لوگ مخاطب ہیں۔ دیکھیے مکمل تبلیغی پاکٹ بک میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، صفحہ نمبر 256۔ تو دیکھا آپ نے بہائی نے جس طرح یأتینکم رسل منکم میں اپنے آپ کو مراد لے رہا ہے، تو بالکل اسی طرح قادیانی نے بھی اپنے آپ کو مراد لے رہا ہے۔ اسی طرح کی ایک مثال بہائی کہتے ہیں وبالآخرۃ ھم یوقنون، یعنی اس وحی پر بھی یقین رکھتے ہیں جو اخیر زمانے میں نازل ہوگی۔ آخرت کا مطلب ہوگا ان کے پاس اخیر زمانہ۔ بحر العرفان صفحہ نمبر 41۔ اب دیکھیں مرزا قادیانی نے کہتا ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، مرزا قادیانی کا کہنا ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، اس وحی پر بھی یقین رکھتے ہیں جو آخری زمانے میں مسیح موعود یعنی مرزا پر نازل ہوگی۔ سیرت المہدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148۔ تو دیکھا سامعین کہ مرزا قادیانی نے مکمل اپنے سے پہلے والے مدعیان نبوت اور مدعیان مہدویت سے کئی چیزیں چرائی ہیں، اور اسے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ جو چیزیں پہلے کے لوگ آ کر بتائے، جھوٹے دعوے پیش کی اور اس پر غلط طرح کا استدلال پیش کیا، ہو بہو وہی دعوے اور وہی استدلال اس نے بھی پیش کیا ہے۔ اس کا جھوٹا اور کذاب ہونا بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے امت مسلمہ کو ایسے جھوٹے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔